دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو کتاب ہے سور میں عہد جدید۔ دوستو یہ کتاب ڈاکٹر محمد آدم چودھری صاحب نے لکھی ہے۔ فکشن ہاؤس نے حال ہی میں اسے شائع کیا ہے، 700 روپے اس کی قیمت ہے۔ اور ڈاکٹر محمد آدم چودھری صاحب کا نام وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ تاریخ کے حوالے سے اور خاص طور پہ پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی کتابیں پنجاب کے حوالے سے لکھ رکھی ہیں۔ تاریخ پنجاب، گرو نانک شاہ پر بھی کتاب لکھی ہے، تحریک پاکستان میں پنجاب کا کردار پر بھی کتاب لکھی ہے۔ حال ہی میں ان کی کتاب شائع ہوئی ہے، فکشن ہاؤس ہے پنجاب کے سور میں عہد جدید۔ دوستو اس میں 55 ایسی شخصیات کا ذکر ہے جو مشرقی اور مغربی پنجاب میں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد موجود رہیں اور کسی نہ کسی شعبے کے حوالے سے وہ بڑی ممتاز شخصیات تھیں۔ سیاست کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کسی اور انجمن وغیرہ میں اپنی خدمات کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر انہوں نے بہت سارے شخصیات کا ذکر کیا۔ مثلا اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو میاں محمد شاہدین صاحب کا ذکر اس میں موجود ہے، میاں محمد شفیع صاحب کا ذکر موجود ہے، مولانا عبید اللہ سندھی سیالکوٹی جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے، مولانا ظفر علی خان ہیں، شیخ عبد القادر ہیں، غلام بہک نیرنگ ہیں، ملک برکت علی ہیں، علامہ اقبال ہیں وغیرہ والا، ملک فیروز خان نون، چودھری ظفر اللہ خان ہیں، چودھری رحمت علی خان صاحب ہیں، ملک خضر حیات ہیں، نوابزادہ مہدی علی خان ہیں۔ اور پھر اس کے اندر خواتین کا بھی ذکر ہے۔ پنجاب کے اندر وہ خواتین جنہوں نے سیاست کے اندر یا اور کسی شعبے میں بڑی ممتاز کردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ مشہور ہوئی، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ اس میں بیگم جہاں شاہ نواز کا ذکر تذکرہ موجود ہے، بیگم سلمہ حسین صاحبہ کا ذکر موجود ہے، بیگم گیتی آرا بشیر احمد، بیگم فاطمہ عبدالعزیز، بیگم وقار النساء نون، بیگم فاطمہ صغریٰ آفتاب وغیرہ کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ ایک اور خاص بات جو ہے اس کتاب پنجاب کے سورمے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو مشرقی اور مغربی پنجاب کے اندر وہ لیڈران تھے جنہوں نے مذہبی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی یا اپنی جان گنوائی، ان کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے، یا تحریک چلائی ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثلا اس میں لالا لاجپت رائے صاحب کا ذکر موجود ہے، سوہن سین بھکنا کا ذکر موجود ہے، سردار اجیت سنگھ کا ہے، چودھری چھوٹو رام ہے، لالا ہردیال سنگھ ہے، ماسٹر تارا سنگھ ہے، شہید مدن لال ڈھنگرا ہے، شہید میوا سنگھ ہے، شہید ادھم سنگھ ہے، شہید بھگت کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ضمیمہ جات کے اندر انجمن پنجاب لاہور 1865 میں ہوئی تھی، اس کے اغراض و مقاصد کیسے قائم ہوئی تھی، کیوں قائم ہوئی تھی، اس سے کیا کارہائے نمایاں تھے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انجمن اسلامیہ پنجاب جو کہ 1869 میں قائم ہوئی، پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن 1937 میں، ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا جو نوبل میڈیسن بر صغیر کے پہلے نوبل جو پرائز ونر تھے، جن کے بارے میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، میں ڈاکٹر عبدالسلام لیکن میں نے پڑھا کہ ڈاکٹر ہربند گوبند کھرانا جو ہیں یہ میڈیسن میں ان کو 1968 کے اندر جو ہے وہ میڈیسن میں انعام ملا تھا۔ پھر ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس میں ملا تھا 1979 کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ استاد دامن حبیب جالب، اور پھر پنجاب اور بیرونی حملہ آور کے حوالے سے ایک پورا نقشہ موجود ہے جو پنجاب کی پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ اور ماخذ و مراجع کے اندر بھی انہوں نے اچھی خاصی تحقیق کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنے بھی شخصیات کا ذکر موجود ہے، قدیم اور جدید جتنے بھی حوالے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ اس کا ذکر اس کے اندر کیا۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں، میں نے بہت سارے نوٹس اس کے اندر لیے ہیں، چند آپ کو صرف بتاتا ہوں۔ مثلا جیسے انہوں نے بتایا کہ 1915 میں کابل میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد عبید اللہ جب یہاں سیالکوٹی گئے تو انہوں نے رکھی تھی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شہزادہ نصر اللہ جو تھے ایک خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن ان کے پیر صاحب کو جو ہے اس میں 50 لاکھ روپے انگریزوں نے رشوت دی، اور پھر ان کے پیر صاحب نے جو اپنے مرید شہزادہ نصر اللہ کو انگریزوں کے خلاف لڑنے سے باز رکھا، اس کا ذکر بھی، اس کی تفصیل بھی اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ حسن موہانی کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور حسن موہانی جو تھے وہ میاں شفیع لیگ میں تھے جو کہ سائمن کمیشن کی حمایت کرتی تھی، کہ سائمن کمیشن جو لوگ جانتے ہیں تحریک پاکستان، جنہوں نے پڑھا ان کو پتہ ہے کہ تحریک پاکستان کی تاریخ میں سائمن کمیشن جب آیا تھا تو کانگریس نے مسلم لیگ نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن میاں شفیع جب اس کو مسلم لیگ ہو گئی تھی، میاں شفیع لیگ کی جو تھی اس میں حسن موہانی بھی شامل تھے۔ پھر علامہ اقبال کے والد صاحب جو ہیں ان کے نام کے حوالے سے بڑے دلچسپ کے اندر تفصیلات موجود ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی حیرت انگیز، آپ کو میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا۔ پھر مجھے ابھی تک یہ پتا تھا کہ علامہ اقبال نے 2 شادیاں کی تھی، جبکہ اس میں ذکر موجود ہے تفصیل اور حوالوں کے ساتھ کہ علامہ اقبال نے اصل میں 3 شادیاں کی تھی، اس کا ذکر بھی آپ کو موجود ہے۔ پھر سکندر حیات، ایک بڑی دلچسپ اس کے اندر میں نے پڑھی بات کہ سکندر حیات خان صاحب جو تھے ان کی بیٹی جو ان کے
کے جو بیٹے ہیں مشہور مصنف طارق علی، جن کو سب لوگ جانتے ہیں، جو کہ مشہور مصنف ہیں، انہوں نے بہت سارے لکھے. پھر ایک اور بات بڑی حیرت انگیز، مطیع الرحمان آپ کو معلوم ہوگا کہ جو راشد منہاس کے ساتھ طیارے میں شریک تھے اور وہ لے جانا چاہتے تھے اس طیارے کو، کہیں راشد منہاس شہید ہوئے، تو مطیع الرحمان کے حوالے سے، ان کی میت کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں. حمید نظامی صاحب، پھر مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے جو مسجد تھا اس پہ جناح نے 2 مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کیا کہا، اس کے بارے میں بھی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. شہید ادھم سنگھ رام محمد سنگھ آزاد کے نام سے یہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کے جو گورنر تھے جب یہ حادثہ ہوا جلیانوالہ کا، اس کو مارا تھا. ڈائر کو نہیں مارا تھا، جنرل ڈائر تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ 1927 میں مر چکا تھا. جنرل ڈائر وہ جنرل ڈائر جس نے جلیانوالہ باغ کے اندر آرڈر دیا تھا مارنے کا، بلکہ اس وقت جو پنجاب کے گورنر تھے مائیکل آڈوائر، ناٹ ایڈوائر، تو اس کو ڈائر کو نہیں، ایڈوائر کو مارا تھا اس نے. پھر بھگت سنگھ کے حوالے سے اس کے اندر بہت ساری موجود ہیں. پھر ممتاز دولتانہ افتخار مملوک کشمکش کے حوالے سے کے اندر کافی تفصیلات موجود ہیں. استاد دامن کے اوپر بہت اچھا انہوں نے خاکہ لکھا اور بہت ہی مشہور نظمیں جو ہے اس کے اندر دی. حبیب جالب صاحب پر انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے. بہت ہی اچھی مبسوط ڈیٹیل کتاب. بعض شخصیات کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بعض شخصیات کا ذکر مختصر ہے، لیکن اگر کوئی پنجاب کی عہد جدید میں جو تاریخ کی روشنی میں ہمارے آئے اور بہت ہی مشہور پڑھنا چاہتا ہے تو فکشن ہاؤس کی یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے. ریفرنس بک ہے مختلف حوالوں سے جو کرتے ہیں، اگر انہیں چاہیے تو وہی کتاب حاصل کر سکتے ہیں. فکشن ہاؤس سے 700 روپے اس کی قیمت ہے. فکشن ہاؤس سے یہ شائع ہوئی ہے. ڈاکٹر محمد اعظم چودھری صاحب کی کتاب، بہت اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھیے.